वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जल्दी से दे देते हैं इन पार्टीज़ को और उसके बाद फ़ौरन से पहले वोट करवा लेंगे और जब वो वोट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम कह देंगे जी अब तो वोट हो गया है। तो ये बारीक कार्रवाई जारी थी इलेक्शन कमीशन की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। वेलकम इन आवर क्विक लाइव सेशन। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल जो है और जनाब अदालती महाज़ पे जो जंग जारी है, चोर, उचक्के, डाकू, लुटो ते फुटो पार्टी जो पाकिस्तान में इस वक़्त इक़्तिदार पे काबिज़ है, उनकी शैतानी चालें क्या हैं? और उसके मुकाबले में कुछ ज़िंदा ज़मीर लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उसी के ऊपर हमारी डिस्कशंस होती हैं। इस वक़्त की सबसे बड़ी अभी आधा घंटा पहले जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि लुट्टो ते फुट्टो पार्टी जो है वो हर तरीके से कोशिश कर रही थी कि वो आईनी तरमीम करवा ले और ये आखिरी 48 घंटे जो हैं वो आईनी तरमीम के हवाले से अहम है। वजह उसकी ये है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का मनहूस साया बरकरार रखना चाहते हैं नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज़ शरीफ और जितनी भी ये पार्टी है, ये लोग। लेकिन वो लग नहीं रहा, लेकिन ये चूँकि बदमाश हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, डाकू हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं और पावर चूँकि इनके हाथ में है, जिस भी तरीके से चाहें ये कवानीन को तोड़-मरोड़ लेते हैं, जो चाहें ये कर गुज़रते अभी तक यही कुछ कर रहे हैं। तो इन्होंने मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के ऊपर भी प्रेशर डाला हुआ है। उनकी पार्टी के बंदे सुने उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है कल या परसों से। उनकी पार्टी के बंदों को तोड़ रहे हैं। इसी तरह से जो अख्तर मैंगल साहब हैं, उनकी पार्टी के बंदों को तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। पीटीआई के लोग तो अताब में थे ही थे, लेकिन अब दूसरे भी हैं। तो उसपे मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब का जो कल आया है, उन्होंने कहा कि अगर आप बदमाशी करेंगे, तो हम भी बदमाशी करेंगे, वो आप सबको पता है। लेकिन जो अभी-अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो ये है अभी मतीउल्लाह जान साहब और ये मेरे सामने मरियम नवाज़ ख़ान साहबा हैं, बहुत ही अच्छी बहुत ही एलोक्वेंटली कोर्ट रिपोर्टिंग करती हैं। तो इन्होंने अभी बताया है कि जनाब 8 जजेस की दूसरी वज़ाहत के मुताबिक कानून का इत्तलाक माज़ी से नहीं होता। अदालती फ़ैसलों पर माज़ी से नहीं हो सकता। तो इसमें ये सूरत-ए-हाल अभी बनी है कि चूँकि आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी, चूँकि नंबर पूरे नहीं हो रहे थे, चूँकि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब भी इस लुट्टो-ते-फुट्टो पार्टी के अगेंस्ट हैं, चूँकि पीटीआई के जिन लोगों को उन्होंने तोड़ना था, वो नहीं तोड़ सके, कोशिश में थे। अब जो इनका प्लान था जो कार्रवाई थी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन जो कि इनके हाथ में है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा इनके हाथ में है, तो ये करें कि जो मखसूस नशिस्तें जो कि सुप्रीम कोर्ट ने के अपराइट जजेस ने इनको साइड पे किया था, इनको नहीं दिया था कि माले गनीमत आपको नहीं मिलेगा, तो वो मखसूस नशिस्तें जो हैं, बजाए इसके कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर ये लोग अमल करते, इन्होंने ये किया कि इन्होंने बहानों-बहानों से इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए और कभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ लेके पहुँच गए, कभी कुछ लेके झूठ, फ्रॉड, 2 नंबरी। तो अब इनका फैसला आखिरी जो हरबा था जो आखिरी 48 घंटे उसमें ये था कि जो कि हो सकता है ये फिर भी कर लें कि इलेक्शन कमीशन जो है, वो फ़ौरन से पहले क्या करेगा कि वो जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अ, इन्होंने चोरों ने, उचक्कों ने, डाकुओं ने वो उस लॉ में तरमीम कर दी है। क्या नाम है उसका? सॉरी उसको चेंज कर दिया है कि जिसमें
اور اس کے ساتھ-ساتھ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی 63 اے کا فیصلہ دے دیا گورنمنٹ کو، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اجلاس جاری تھا اور یہی یہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ابھی جو 45 منٹس پہلے یہ بات آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے دوبارہ ایک فیصلہ جو ہے نا وہ ایک حکم نامہ جاری کیا، یہ وضاحت جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، کیا نام ہے اس کا، جو 8 جولائی کا سوری 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ اطلاق جو ہے وہ قانون سازی اس فیصلے کے بعد نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ کہ اگر پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی اس فیصلے کو ریورس کرنے کے لیے کہ اس فیصلے کی جو ہم وہ کر دیں، اس کی وقت ختم کر دیں اور ایسی قانون سازی چور اچکے ڈاکو کریں گے، تو اس قانون سازی کا جو پارلیمنٹ کرے گی اس فیصلے کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا ایک سپریم کورٹ کے 8 ججز کی طرف سے ایک قانونی جو ہے نا وہ یہ وضاحت جاری کی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی 12 جولائی کا فیصلہ آیا، حکومت کے سارے جو ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اگست میں سم ویئر یہ فیصلہ ایک دوبارہ چور اچکوں نے ایک قانونی کاروائی کی کہ جناب سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو ہم وہ سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ جو آپ نے اگست میں امینڈمنٹ کی تھی اس کا اطلاق جو ہے وہ ہماری 12 جولائی کے فیصلے پہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہرحال جی جنگ جاری ہے، جو ابھی ابھی اطلاع ملی ہے ان 8 ججز سے ہی امید ابھی بھی ہے، سب کو ہے کہ یہی آگے آئیں گے اور قاضی فائز عیسیٰ کی جو منحوس روح ہے اس کو یہ چلتا کریں گے۔ ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ یہ ججز بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، پریشر ان کے اوپر ہے، جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے آگے نہیں آنے دیا جا رہا، نوٹیفیکیشن ان کا نہیں ہو رہا، لیکن یہ ججز بھی اپنی قانونی جو کاروائی ہے اس کو کر رہے ہیں، اور یہ ابھی جو یہ فیصلہ آیا ہے، یہ جو حکم نامہ آیا ہے، اس بات کا غمازی کرتا ہے کہ گورنمنٹ جو مرضی کر لے، یہ ججز پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور یہی ہونا چاہیے، یہی اس ملک کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو لٹو پھٹو پارٹی، چور اچکے ڈاکو، یہ ایسے بے حیا لوگ ہیں، مورل ویلیوز کی تو چھوڑیں، اس طرح کے تو مافیاز جو ہیں وہ بھی نہیں کرتے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے گھروں کو توڑ رہے ہیں، املاک کو توڑ رہے ہیں، ایم این ایز کی بچیوں کو اغوا کر رہے ہیں، یہ شاہ محمود قریشی کی بہو کو اغوا کر لیا، اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی بھی پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ اغوا کر رہے ہیں، اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی تو ہے ہی ہے زیر عتاب، ان سب کو اغوا کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی ترمیم لائیں گے جو کہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔ لعنت ہے اس ٹولے کے اوپر، اور سب سے بڑی لعنت جو ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ہے کہ ایسا خبیث شخص ہے کہ اس نے جو پارلیمنٹ کو، نعرہ اس کا یہ ہے کہ میں پارلیمنٹ کو امپاور کر رہا ہوں۔ کس پارلیمنٹ کو یہ بندہ امپاور کر رہا ہے؟ جو جھوٹ کی بنیاد پہ، جعل سازی کی بنیاد پہ، دو نمبری کی بنیاد پہ، فراڈ کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہے۔ یہ اس بندے کی خباثت ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم یہی کریں گے کہ خدا کی ایک پاور ہے، اور انشاءاللہ امید یہی ہے، اگرچہ ظلم بڑا ہو رہا ہے، باتیں کچھ اور کرنی تھی، لیکن یہ چونکہ ابھی یہ بریکنگ نیوز آئی کہ 8 ججز نے دوبارہ، جن سے بڑی امید ابھی بھی ہے اور آگے بھی ہوگی کہ وہ دوبارہ اٹھیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، انہی سے امید ہے، کیونکہ دیکھیے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم لا کو فالو کر سکتے ہیں، ہم لا کو فالو کرنے کی ترغیب دلا سکتے ہیں، ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بندوقیں ہاتھ میں لیں، ڈنڈے ہاتھ میں لیں، ان کے ہاتھ میں بہرحال گورنمنٹ کے جو چور اچکے ڈاکو ہیں ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، اور یہ جو طلبہ کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن یہاں پہ جو بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اگر ان کے بس میں ہوتا، یہ عمران خان کو سزائیں دلوانے کے باوجود ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکے، الیکشن کو پورے طریقے سے جو ہے نا سیبوٹاج کرنے کے باوجود یہ کچھ نہیں کر سکے، عوام کو نہیں دبا سکے، اس کے بعد 12 جولائی کے فیصلے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے ہر حربہ اپنا لیا ہے اس خبیث بندے نے، لیکن یہ ابھی تک کچھ نہیں کر سکا، اور اب بھی یہ جو ججز ہیں ان کو یہ دھمکا نہیں سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انشاءاللہ کہ خداوند متعال کی پاور ہے،
اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے اگرچہ ایمان ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کا بڑا وہ ہوتا ہے، کمزور ہے، سیدھی سی بات ہے، انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی، اپنے ملک کے حوالے سے سیدھی سی بات ہے، اس میں کون سا یہ جو آئینی ترامیم ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جس کی ڈیٹیلز آپ سب کو پتہ ہیں کہ کس طریقے سے آرمی چیف کو 10 سال کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے یہ جو بھی بندہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ججز کے حوالے سے ہمارے خلاف جا سکتا ہے اس کو یہ سائڈ پہ کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا انہوں نے، اس وقت ہی ہم نے کہا تھا کہ قوم کو اٹھنا چاہیے، وکلاء کو اٹھنا چاہیے جب اعجاز الاحسن صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ ریزائن دیں، اور جو ہیں مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، تو ساتھ ساتھ یہ سارا جنگ جاری ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا وہ اپرائٹ لوگ ہی جیتیں گے، اور انشاءاللہ وی ڈو ہوپ کہ دیٹ وڈ ہیپن۔ جلدی سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بتا دیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کل بات کی ہے کہ ان کے